دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھی آواز کے لیے کسی دوسری جگہ پر جانا، دیکھیں یہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے کہ محض تغنی اور تلذذ کے لیے اور آواز سننے کے لیے آپ دور دور جائیں، بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی قریبی مسجد کو آباد کریں۔ ہاں اگر آپ کا قریبی امام ایسا ہے جو قرآن غلط پڑھتا ہے، یا ایسا غافل انسان ہے کہ اس کے قرآن سن کے آپ کو اس سے دل کو، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غافل ہے، قرآن پڑھتا لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی قرآن کی، کیونکہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن دل سے پڑھتا ہے جس سے انسان کی بڑی توجہ ہو جاتی ہے نماز کی طرف، اور بعض دفعہ کسی غافل انسان کے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور بندے کی توجہ بنتی بھی جاتی ہے۔ اگر آپ ان دو صورتوں میں سے سمجھتے ہیں کہ قرآن غلط پڑھتا ہے، قرآن اسے یاد نہیں ہے، تو آپ کہیں اور جا سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی بے توجہی سے پڑھتا ہے کہ اس بندے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھ کس کی کلام رہا ہے، تو بھی آپ کوئی اور امام منتخب کر سکتے ہیں۔ بس صورت دیگر محض ادھر ساؤنڈ بڑا اچھا ہے، ادھر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ادھر مولوی صاحب بہت آتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا جناب قاری صاحب آواز کو گھماتے بڑا ہیں، ان کا آواز کو اٹھانا اور آواز کو نیچے کرنا جناب بڑا زبردست انداز ہے ان کا، تو یہ جانا، ایسا کرنا، دور دور کی مساجد میں جانا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایسی روایت بھی ذکر کی ہے کہ اپنی قریبی مسجد کو ترک کر کے دور جانا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اور روایت سندن حسن کے درجے پر ہے، اپنی قریبی مسجد کو چھوڑ کے دور کی مسجد پہ جانا درست نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے، اپنی قریبی مسجد کے اندر ہی تراویح پڑھنی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ